السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، مجھے کہتے ہیں آمنہ جنجوا۔ پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد جو دھرنوں احتجاجوں کی نظر رہا ہے، اور اسلام آباد کو یہاں تک کہا جانے لگا کہ یہ اسلام آباد نہیں بلکہ کنٹینر آباد ہے۔ اتنے کنٹینرز لگائے جاتے تھے کہ عام شہری بھی اس سے ڈسٹرب ہوتے تھے، نہ کوئی ہاسپٹل جا پاتا تھا، نہ کوئی آفس جا پاتا تھا، میلوں کا سفر جو ہے ہم پیدل کرنے پہ مجبور ہو جاتے تھے۔ پی ٹی آئی کی اگر بات کریں تو پی ٹی آئی جو ہے اسلام آباد میں سب سے زیادہ اس نے چڑھائی کی، احتجاج کرنے کی کوشش کی، پروٹیسٹ کرنے کی، دھرنا دینے کی کوشش کی، لیکن آگے سے ریزسٹنس اتنی خوفناک رہی کہ ہم نے خود بھی کوریج کے دوران شیلنگ کھائی، پولیس ہمیں نظر آتی رہی، یہاں تک کہ سندھ اور پنجاب کی فورسز بھی یہاں پر بلائی گئی، اس کے علاوہ رینجرز بلائے گئے۔ اور بھی اخراجات کی بات کریں تو جس میں جو ربڑ کی گولیاں ہیں وہ استعمال کی گئی، شیلنگ کی گئی، کھانا پینا، یہ سب کی مد میں کتنا خرچہ ہوا ہے، وزیر داخلہ نے اس کی رپورٹ پیش کی ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں اسلام آباد میں 1 ارب 35 کروڑ سے زائد دھرنوں اور احتجاجوں میں رقم جو ہے خرچ کی گئی ہے۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی طرف سے پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ اپنے اخراجات کم کریں، دوسری طرف صرف دھرنوں احتجاجوں کی نظر جو ہے، صرف سیاست میں کہوں گی اس چیز کو کہ سیاست کی نظر ہماری عوام کا پیسہ ہو رہا ہے، ہمارا ٹیکس جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ کیا کوئی بھی شہری یہاں پر پروٹیسٹ نہیں کر سکتا؟ لیکن چونکہ پی ٹی آئی بھی اپنی ایک سیاسی جماعت چلا رہی ہے، پی ٹی آئی ورکر جو ہے عمران خان کی رہائی کے لیے یا اپنے مطالبات منوانے کے لیے اسلام آباد کی طرف آتے ہیں، اور آگے سے دوسری سیاسی جماعت جو ہے وہ اس میں ریزسٹنس دکھاتی ہے۔ عوام کہاں ہے؟ عوام کا 1 ارب 35 کروڑ سے زائد جو پیسہ ہے وہ ان کی سیاست کی نظر ہوا ہے، اس میں کوئی عوام کے بھلائی نظر نہیں آئی، بلکہ یہاں پر زخمی بھی ہوئے لوگ، اور اسلام آباد کی جو ماحول ہے وہ بھی خراب ہوا۔ سونیا میرے ساتھ موجود ہے۔ سونیا، کیا کہیں گی، کیسی یہ ریاست ہے جس میں صرف اپنی ہی عوام کے اوپر ان کو روکنے کے لیے اتنا پیسہ برباد کیا جاتا ہے؟ اور یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ کسی بھی عام شہری کا وہ پروٹیسٹ نہیں تھا، یہ 2-3 جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ آپس میں پروٹیسٹ کر رہی ہیں، اور اس طرح پانی صرف یہ ایک 5 سال کی رپورٹ آئی ہے، اور دوسرے ڈپارٹمنٹس کی تو بھی ہم بات ہی نہیں کر رہے، یہ صرف وزارت داخلہ کی رپورٹ ہے اور صرف اسلام آباد کی حد تک کی رپورٹ ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب میں، سندھ میں کتنے اخراجات ہوتے اس کی رپورٹ تو الگ ہی ہوگی۔ کیسے دل نہیں دکھتا آپ کا کہ آئی ایم ایف کی طرف سے ہم پہ پریشر ڈالا جاتا ہے، ٹیکس لگائے جاتے ہیں، اور خود یہ سب کر رہے ہیں؟ اچھا، تھینک یو آمنہ۔ اچھا، پاکستان وہ واحد ملک ہے نا جس میں ہر ادارہ یا پھر آپ کا جو رائٹ بھی ہے اس کا ناجائز استعمال کیا جاتا ہے، چاہے وہ عوام ہو، چاہے یہاں کی ریاست ہو، یا کوئی بھی ادارہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے پروٹیسٹ کیا جاتا ہے، لیکن غیر ضروری پروٹیسٹ بھی نہیں کیے جاتے۔ انسان پروٹیسٹ کرتے ہیں، فریڈم آف رائٹ ہے آپ کا، آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ ایک ایجنڈا لے کے چلیں تو پاکستان، آپ کو پتہ ہے پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں پہ مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ احتجاج ہوتے ہیں۔ باہر کے ممالک میں بھی احتجاج ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کے نہیں ہوتے کہ آپ اپنے جو عوام ہیں ان کو آپ ان کے گھروں تک ہی محدود کر لو، وہ ایون کہ وہ کسی شاپ تک کوئی چیز لینے کے لیے بھی نہ جائیں۔ تو بہت سی ایسی ہمیں انسیڈنٹ بھی نظر آئے کہ کسی کے کوئی فیملی میں کوئی بیمار تھا، کوئی کریٹیکل سچویشن میں تھا، تو وہ جب جا رہے ہوتے تھے راستے بلاک ہوتے تھے، اور ہماری ماشاءاللہ سے ہماری گورنمنٹ بھی ایسی تھی، تو انہوں نے ضرورت سے زیادہ انہوں نے ہمارے ملک کو بلاک کر کے، میں صرف اسلام آباد کی بات نہیں کروں گی، میں تو ملک کی بات کروں گی، ملک کو بلاک کر کے رکھ دیا، چاہے وہ رستوں کا ہو، چاہے وہ آپ کے انٹرنیٹ کا ہو، ہر طرح سے آپ کو بلاک کر دیا ہے۔ اب جس طرح آپ نے ابھی یہ رپورٹ بتائی ہے جس میں اخراجات ہوئے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ہم آئی ایم ایف سے قرضہ لیے جا رہے ہیں، لیکن ہم اس کو انویسٹ کہاں کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں، آپ نے جو پروجیکٹ بھی سٹارٹ کیے ہیں، آپ مجھے وہ پروجیکٹ بتا دیں، اس پروجیکٹ سے ایک عام عوام کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، اور آپ کن کن چیزوں پہ یہ لگا رہے ہیں پیسے؟ آپ نے یہ، ہم بھی دیکھتے رہے ہیں، ہم تو کور کرتے رہے ہیں۔ آپ ابھی انہوں نے پی ٹی آئی نے ابھی کال دینی ہے کہ ہم نے بھائی اس فلاں تاریخ کو، ایون کہ ان کو اجازت بھی نہ ملی ہو اس دن کے پروٹیسٹ کے لیے سوری، تو ہماری گورنمنٹ نے پہلے تیاریاں کر لینی ہیں، انہوں نے پہلے کنٹینر یہاں پر آگے سجا دینے ہیں۔ تو آپ خود ہی دیکھیں کہ آپ یہ تاثر کیا دینا چاہ رہے ہیں۔ صرف یہاں پر صرف گورنمنٹ کی بات نہیں ہے، نہ ہی ہم صرف کسی ایک پارٹی کو کہیں گے، یا آپ ہم پی ٹی آئی کو بھی اسی طرح لیں گے، کیونکہ اس نے بھی اتنا ہی رول پلے کیا ہے اس کو نقصان پہنچانے میں، ہماری حکومت نے بھی اتنا کیا ہے کہ انہوں نے ابھی بات چلتی نہیں تھی، تو آپ دیکھ لیں، ہم نے تو کتنے میمز بھی اس پہ بننا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ کہاں رہتے ہیں، میں تو ہر دن بلاگ
ہوا رہتا ہوں. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اس کو فن بنا دیا ہے اور آپ وزیر داخلہ تو ماشاء اللہ وہ تو اتنے ملٹی ٹیلنٹڈ انسان ہیں, انہوں نے ہر جگہ ٹانگیں پھیلائی ہوئی ہیں اور وہ بات کہہ کے نا خود ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے وہ مطلب ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. انہوں نے بلوچستان میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, پہلے دہشت گردی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایک SHO کی مار ہے. اب جب قومی سلامتی جہاں پر آپ PTI کو کریٹیسائز کر رہے ہیں کہ PTI والے نہیں آ رہے, تو آپ بتائیں کہ آپ کا وزیر داخلہ ہی نہیں آیا. چلے کوئی بھی ایشو ہو, لیکن ایک اہم اجلاس تھا, وہاں پر تو آپ کو اپنی پریزنس شو کرنی چاہیے تھی نا, لیکن آپ تو وہاں پر بھی نہیں آئے. تو آپ خود ہی دیکھیں کہ آپ خود کتنے سیریس ہیں ان چیزوں پہ. آپ PTI کو کریٹیسائز کیے جا رہے ہیں, آپ کی جو مین گورنمنٹ ہے وہاں کے جو آپ کی پارٹی کا صدر ہے نواز شریف وہ نہیں آتا, تو آپ نے مطلب پیسہ لگا دیا صرف ایک انسان کو آپ نے قید کرنے پہ. آپ کی دہشت گردی ہو رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے وہ اڈیالہ میں جو بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے راستے تنگ کرنا شروع کر دینے ہیں. آپ کے کہیں اور جا کے آپ کے کہیں دہشت گردی ہو رہی ہے, کہیں اور آپ کے جو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں, تو آپ نے اس کا مطلب جو آپ نے امپیکٹ دکھانا ہے وہ آپ نے اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے انسان کے اوپر دکھانا ہے. تو آپ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب آپ ملک IMF بھی آپ لوگوں کو سیریس نہیں لیتا. وہ آپ کو کہتے ہیں ان کے, میں تو کہتی ہوں IMF تو آپ کو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کی تو عوام بھی امیر ہے, کیونکہ عوام اپنے بیسک رائٹ کے لیے نہیں نکلتی. عوام جو ہے نا وہ پارٹی میں پرسنالٹی کو سپورٹ کر رہی ہیں, وہ اپنے رائٹ میں میرا یہ کہنا ہے کہ جب عوام اپنے رائٹ کے لیے نکلے گی نا, اپنے رائٹ کے لیے لہو بہائے گی نا, تو ان کو اس کا اجر مل جائے گا. لیکن یہاں پر عوام اپنے رائٹ کے لیے نکلتی نہیں ہے, وہ ایک پرسنالٹی کو سپورٹ کرتی ہیں, تو پھر ان کے ساتھ یہی کچھ ہوگا. اچھا, ہماری سونیا ناکامی یہ بھی تو دیکھیں کہ اس پچھلے کچھ عرصے میں PDM گورنمنٹ سے لے کر اب تک کی اگر بات کریں تو جتنے بھی ہمارے ہاں دہشت گردی کے حملے ہوتے رہے, یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں, اس میں بجائے اس کے کہ ادارے اپنی ناکامی کو ایکسیپٹ کرتے یا کہتے کہ ہاں دہشت گردی ہو رہی ہے, ہم ناکام ہو رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے. ٹھیک ہے, مشکل وقت آتا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اداروں کی نیت ٹھیک ہے, وہ بچانا چاہتے ہیں, اپنے شہریوں کو حفاظت دینا چاہتے ہیں, لیکن دہشت گردی جڑیں پکڑ چکی ہے تو کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. لیکن اس کا مقصد یہ کہ تو نہیں ہے کہ آپ عمران خان پہ سارا ملبہ ڈال لیں. اب ہماری حکومت کے جتنے منسٹرز ہیں ان سے اگر دہشت گردی پہ سوال کیا جائے تو وہ یہ نہیں کہیں گے آج دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے, وہ گھوم پھر کے وہ بیک گراؤنڈ بتائیں گے عمران خان جو ہے انہوں نے دہشت گردی پھیلائی ہے, وہ اس کی وجہ ہے. آج جبکہ عمران خان 2 سال سے ہیں ہی نہیں سسٹم میں. بالکل, ہم نے یہی بات ہے کہ دیکھیں جو بھی ادارہ ہے نا وہ اپنا کام چھوڑ کے, یہ بات کرتی ہوں, وہ اپنا کام چھوڑ کے ہر دوسرے کو کام کر رہا ہے. اب دہشت گردی میں جو دہشت گردی کو جنہوں نے روکنا ہے وہ کام چھوڑ کے انہوں نے ملک کا ہر کام سنبھالا ہوا ہے, تو پھر آپ خود دیکھیں کہ وہ یہ دہشت گردی کیسے کنٹرول ہو سکتی ہے. اس کا اعتراف تو انہوں نے خود کر لیا کہ ہم کب تک آپ کی ناکامیوں کے گیپ کو فل کرتے رہیں گے. تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے آدھے سے زیادہ کیا, آپ نے سارا ہی بوجھ آپ نے حکومت کا اپنے ساتھ ڈالا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں حکومت بھی اچھا پلے اس لیے نہیں کری کہ آپ نے حکومت کو اسپیس دی نہیں ہے, اور آپ نے سارے حکومت والے کام آپ لوگ کر رہے ہیں. تو پھر آپ دیکھیں اب یہ تو ایک عجیب سی بات ہے نا کہ آپ کے ملک میں کوئی دہشت گرد انٹر ہو رہا ہے, آپ کو خبر ہی نہیں ہے. ایون کہ ہم لوگ جاتے ہیں نا, آپ PM کے کسی ایونٹ پہ جائیں نا, آپ کسی اپنے موبائل کے ساتھ انٹر ہو کے دکھائیں, آپ نہیں ہو سکتے انٹر, کیونکہ چیکنگ ہوتی ہے. تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ اتنے اہم جگہوں پہ آپ کی انٹیلیجنس ہوتی ہے, آپ کی مطلب باقی سیکیورٹی ہوتی ہے, وہاں سے آپ کے دہشت گرد ایزیلی انٹر ہو جاتے ہیں, آپ کو خبر ہی نہیں ہوتی. خبر تب ہوتی ہے جب مطلب سب کچھ وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے, کنٹرول سے باہر چکے ہوتے ہیں. آپ ان کے 2 مارتے ہیں, وہ 10 مار کے آپ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ 1 ارب 35 کروڑ سے زیادہ رقم جو ہے وہ آن ریکارڈ ہے جو صرف فیڈرل نے لگائی ہے یہاں اسلام آباد میں. بلوچستان ایک طرف رو رہا ہے, اور بلوچستان کے جو مسائل ہیں وہ یہی ہے کہ یہاں پر ہمارے ہاں اس طرح سے ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کام نہیں ہوئے, ڈیولپمنٹس نہیں ہوئی. تو ہمارے ہاں صرف فیڈرل میں بیٹھ کے سیاست کو ہی کیوں امپورٹنس دی جاتی ہے؟ آپ دیکھو کہ اتنی چیزیں ہو گئی, ابھی بھی ہمیں عقل نہیں آئی, ابھی بھی ہمارا ہاں منہ پھاڑ کے بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے پروٹیسٹ روکنے کے لیے اتنی رقم لگائی ہے. اور وہ پروٹیسٹ کون کر رہے تھے؟ پاکستانی کر رہے تھے. چلے ٹھیک ہے, مانا کہ اس میں PTI بھی تھی, زیادہ پیسہ PTI پہ ہی لگا ہے, لیکن اس میں سرکاری امپلائیز بھی آتے ہیں, اس میں نرسز بھی آتی ہیں, اس میں دیگر لوگ بھی یہاں پر پروٹیسٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو یہ صرف ہم محسن نقوی کی بات نہیں کر رہے. محسن نقوی تو بعد میں انٹیریئر منسٹر بنے, یہ اس میں PTI کا ٹائم پیریڈ بھی ہے کہ اس وقت سے لے کر اب تک 5 سالہ رپورٹ یہ جاری ہوئی ہے. میں تو سوچ کے اس طرح خوفزدہ ہوں کہ یار صرف آپ نے پروٹیسٹ کی رپورٹ جمع کرائی اور پروٹیسٹ میں آپ نے اتنا خرچہ کر دیا ہے. تو IMF کو بھی سوچنا ہوگا ان کو پیسے دینے سے پہلے کہ ان کو وہ باؤنڈریز بھی بتا دیں کہ آپ نے اپنی تنخواہیں بھی نہیں بڑھانی, آپ نے جو اپنے اخراجات ہیں وہ بھی نہیں کرنے, اور جو آپ باہر ملک جاتے ہیں ویزوں کا سب سے پہلے جو مسئلہ ہے ہمارے ہاں
وہ بھی عیاشیاں جو ہیں وہ آپ نہیں اڑا سکتے. تو اس چیز کو روکنے کے لیے میرے خیال میں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ عوام باہر نہیں نکلتی, عوام صرف کسی کی رہائی کے لیے باہر نکلتی ہے. تو عمران خان جیسے پی ٹی آئی کی اگر بات کریں تو اس کا بھی ایسا کوئی آئیڈیل کیریکٹر نہیں ہے اس وقت پاکستان میں. وہ صرف باہر وہ کام کری ہے جو عمران خان کو باہر نکال سکے یا ان کی سیاست چمک سکے. نہیں سوری آمنہ, یہاں سے میں آپ کے ساتھ اتفاق نہیں کرتی. جو پی ٹی آئی کی اپنی کی عادت ہے نا, وہ اس بات پہ مجھے نہیں لگتا کہ اتفاق کرتی ہے کہ ان کا کوئی جو بانی ہے وہ باہر آئے. کیونکہ آپ خود ہی ان کے دیکھیں نا, ان کی آپ حالت دیکھ لیں کہ ابھی تو آپ کو پتا ہے کہ وہ تو قومی سلامتی کی کمیٹی میں جانا چاہ رہے تھے, انہوں نے تو اپنے نام تک کی لسٹ بھیج دی تھی. یہ تو پھر آپ کے تنقید ہوئی. ہاں, عمران خان کی جو واحد جو میں کہتی ہوں کہ اس کا ایک فیمس ہونے کی اور ابھی تک بھی وہ مطلب اس کے ہونے سے یہاں پر ہماری حکومت بخلاہٹ کا شکار ہے, وہ صرف اور صرف اس کی ڈیجیٹل میڈیا کی ٹیم کی وجہ سے ہے. کیونکہ جب لسٹیں پیش کی گئی تو پھر ڈیجیٹل پہ یہ بات آنا شروع ہوگی کہ اگر یہ عمران خان سے مطلب مشورہ لیے بغیر اگر یہ اجلاس میں شرکت کریں گے تو پھر ہماری ٹکر ان لوگوں کے ساتھ ہے. تو پھر یہ لوگ ان لوگوں سے عمران خان کی وجہ سے نہیں, یہ تو ڈیجیٹل کی وجہ سے خوفزدہ ہو کے تو انہوں نے پھر وہ نام اور دوبارہ لیٹر لکھنا شروع کر دیا. بھائی پہلے بھنگ پی کے سوئے ہوئے تھے آپ لوگ. کہتے ہیں کہ آپ حکومت کی کسی بھی آپ اس سے دیکھ لیں, آپ اتحادیوں سے دیکھ لیں, عمران خان کچھ نہیں ہے. بھائی عمران خان تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, ہم اس کی بات کیوں کریں, پھر آپ اس سے ڈر کیوں رہے ہو؟ بھائی وہ تو ایک جیل میں بیٹھا ہوا ہے نا, اس کو آپ نے اتنا قید کر دیا کہ آپ اس کو کبھی عدالت میں پیش ہونے کے ایک مجرم کو آپ مجرم ہی اس کو سمجھ لیں, آپ اس کو پیش ہونے کے لیے آپ عدالت پیش نہیں کرتے, آپ ویڈیو لنک پہ نہیں لاتے. آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ اگر تو وہ ایگزسٹ کرتا ہی نہیں ہے, اس کا کوئی رول ہی نہیں ہے, مطلب وہ کسی کھاتے نہیں آتا, تو پھر آپ اس کے لیے ٹینشن کیوں؟ اس کے لیے آپ اپنا کام اچھے سے نہیں کر پا رہے ہو, آپ کی دہشت گردی ہوتی ہے. آپ اس پہ بات کرنے کے بجائے آپ اڈیالہ میں سیکیورٹی سخت کر لیتے, آپ اپنے اداروں میں آپ بلوچستان میں سیکیورٹی سخت کرنے کے بجائے آپ اڈیالہ میں سخت کر دیتے ہو. تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ وہ ایک بندہ اس نے کیا 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 ہوا ہے ان کے ساتھ کہ یہ اتنے خوف زدہ ہے کہ یہ اپنا کام بھی ٹھیک طرح سے نہیں کر پا رہے. تو جس بجٹ کی آپ نے بات کی ہے, مجھے لگتا ہے یہ حکومت اور ان لوگوں کی نااہلی سے زیادہ عوام کی نااہلی ہے. کیونکہ دیکھو عوام کو آپ کے جو جس آئین کی آپ بھاشن دیتے ہیں نا سارے بیٹھ کے, اور جہاں پر جو ہمارے جو انصاف کرنے والے ججز ہیں جو بھاشن دے رہے ہوتے ہیں, اس میں کیا یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ بنیادی رائٹ, آپ کے آرٹیکل 38 میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنی عوام کو بنیادی رائٹ دیں, ان کو روٹی کپڑا مکان دیں. اگر آپ یہ نہیں دیتے تو آرٹیکل 6 کے تھرو آپ اس کے آپ کو سزا ملے گی. تو آپ آرٹیکل 6 ہر دوسرے بندے پر لگائے جا رہے ہیں, تو آرٹیکل 6 آپ پہ بھی لگتا ہے نا. آپ کے اتنے بیکورڈ ایریا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ ایریا کون سی ہے, وہاں پر عوام بھوکی سو رہی ہے, تو آپ کو نہیں پتا. اور وہ نہیں پتا, وہ اس لیے نہیں پتا کیونکہ عوام اپنے رائٹ کے لیے بولتی ہی نہیں ہے. جب عوام اپنے رائٹ کے لیے نہیں بولے گی تو اس کے ساتھ یہی ہوگا, اس کے لیے پھر IMF بھی کہے گی کہ بھئی آپ کی عوام تو امیر ہے, آپ کیوں نہیں ان پہ ٹیکس لگا رہے ہیں. بالکل ایسی سونیا کی بات بالکل درست ہے کہ جہاں پر ہمیں یہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, جہاں پہ ہمیں سیکورٹی ٹائٹ رکھنی چاہیے, وہاں پر ہم نہیں کر رہے. بلوچستان ہو گیا یا بیکورڈ ایریاز ہو گئے ان پہ, بلکہ ہم اسلام آباد میں سیکورٹی سخت رکھ کے اپنے ہی شہریوں کے خلاف ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. دوسری طرف اگر ہم تمام سیاسی جماعتوں کی بات کریں تو کسی بھی سیاسی جماعت کا اس وقت جو رول ہے وہ اس طرح سے آئیڈیل نہیں ہے کہ ہم بتا سکیں کہ کسی سیاسی جماعت نے ایسا کام کیا ہے جو واقعی عوام کے لیے ہو. اگلے ویلاگ تک کے لیے اللہ حافظ.